گا کہ لانگ مارچ کا بڑا ویلا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں لانگ مارچ ہوگا. کیا لانگ مارچ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کیا آپ کو اس کا نتیجہ کوئی نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ جیسے پی ڈی ایم کی تاریخ میں بار بار اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے، دھرنا کریں گے اور پھر حکومت کو گرا کر جائیں گے، گھر استعفیٰ لے کے جائیں گے عمران خان صاحب سے. آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز بھائی، گزارش یہ ہے کہ سیاسی حوالوں سے یقیناً احتجاجی جدوجہد، لانگ مارچ، تحریک عدم اعتماد، دھرنا، یہ تمام چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں اور اس کی روایات بھی رہی ہیں. لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے، اس طریقے سے کہ ایک جانب سے 2018 کے انتخابات کے بعد جہاں پر اپوزیشن 18 کے پورے انتخابات کو دھاندلی کی پیداوار قرار دیتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ہماری پارٹی کے فیصلے کے باوجود فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی میں انہوں نے صدارت کا الیکشن لڑا. اس سے بڑھ کر دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ عجیب سی تھی کہ ان کے لڑکے نے ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن لڑا. تو ہم نے یہ بات کی کہ اگر واقعی یہ اسمبلی ناجائز ہے تو اس میں صدارتی الیکشن لڑنا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد جب آزادی مارچ کے حوالے سے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے مولانا کو اور پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ یہ دو پارٹیاں اپنے معاملات، اپنے کیسز اور اپنے تمام تر پیسہ بچانے کے لیے یقیناً ایک ہمیں استعمال کریں گے. اور یہی کچھ ہوا کہ 13 دن ہمارے ورکر ہزاروں کی تعداد میں آ کر بیٹھ گئے اور دونوں پارٹیوں نے وعدہ کے باوجود اس دھرنے میں شرکت نہیں کی. اور پھر ستم ظریفی یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اعلان کیا تھا اس دھرنے کا، آزادی مارچ کا، انہوں نے جا کر اسٹیبلشمنٹ کی لوگوں سے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر اس دھرنے کو پارٹی سے پوچھے بغیر ختم کر دیا، جس پہ ہمارے اختلافات بھی بڑھے اور ہم نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ پارٹی کو بائی پاس کر کے اور نواز شریف کے کہنے پر جو ماہر اس بارے میں کہ پیسہ پینک تماشا دیکھ، وہ خود تو نہیں آئے اور انہوں نے پیسہ استعمال کیا اور اس کے شواہد بھی ہمیں ملے جس پہ ہم نے احتجاج کیا. اور اس کے پاداش میں انہوں نے ہمیں پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا. حالانکہ سب سے موسٹ پارٹی کے اندر جو ہے ہم بانی ارکان میں سے تھے 4 جن کو نکالنے کی بات کی گئی. اور آج بھی ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے سے اپنی نہ صرف سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں بلکہ موروثیت کے حوالے سے جو ایک وائرس پھیل چکا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے ایک اپنی خاندانی جو ہے لوگ قیادت کر رہے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ نون کی، اور وہی وائرس JUIF میں پھیلنے لگا تھا اور سے فیملی مراد لی جانے لگی تھی اور فیملی کے لوگ آگے لگے تھے. اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ لوگ جو ہیں ہمیں اس سے مل رہے ہیں. نعرہ PDM لگا رہی ہے سب سے پہلے انٹرا پارٹی اپنی پارٹی کے اندر بھی فیئر الیکشن کرا لے اور موروثیت کو چھوڑے، ورنہ تو راجہ ظفر اللہ، خاقان عباسی، آسان اقبال اور اس قسم کے پرانے لوگ جو ہے خواجہ آصف وغیرہ پیچھے کھڑے ہیں اور مریم صاحبہ آگے کھڑی ہیں. اسی طریقے سے رضا ربانی صاحب ہوں، اعتزاز حسن ہوں، قمر الزمان قاہرہ ہوں یا اسی قسم کے لطیف صاحب ہوں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں پرانے وہ پیچھے کھڑے ہیں. اور اس سے آگے آپ دیکھیں گے تو بلاول صاحب قیادت کر رہے ہیں. تو یہ جو موروثیت کے حوالے سے ایک وائرس ہے یہ بہت پھیل چکا ہے اور کورونا سے زیادہ ہماری سیاست کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے.
آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے مطابق کہنے پر انہوں نے دھرنا ختم کر دیا، لیکن وہ جب دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام نے جو دھرنا دیا تھا، اس وقت تو یہ بیانات آ رہے تھے کہ یہ ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے، ہمیں گارنٹی ملی ہے۔ بعد میں پرویز علائی نے بھی اس بات کا انکشاف کیا کہ ہمیں گارنٹر تھے ہمارے کہ استعفیٰ لے کے جائیں گے۔ اس ساری سناریوں میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت اس میں شامل تھی دھرنا کروانے میں؟ اور انہوں نے نہ صرف تضادات کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، اس کی بنیاد پر آزادی مارچ کے لیے نکلے تھے۔ اب جب رول آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر جا کر ان سے کہہ کر یہ رول طے کرتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کو ہٹا کر ہمیں لے کر آیا جائے یا الیکشن کرایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود رول دے رہے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے، دوغلاپن ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اور 20 ستمبر 2020 کے اندر باقاعدہ تمام پارٹیوں نے بیٹھ کر ایک یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکٹرو کالج کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے مستعفی ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دھرنا دے دیں گے اور اس وقت اٹھیں گے جب یہ حکومت ختم ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا یہ فیصلہ ہوا اور پیام پاکستان کے نام سے اس پہ 26 نکات پہ دستخط بھی ہو گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا جس الیکٹرو کالج کو سینٹ کے توڑنا چاہتے تھے، اس میں کل پرسوں لڑائی تھی کہ چیئرمین کون بنے ہمارا، اور سینٹ کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کون بنے، یعنی جس کو توڑنا چاہتے تھے اس میں صدر بننے کی بات کی گئی۔ قومی اسمبلی جو تھی وہ داندری کی پیداوار تھی، اور اس قومی اسمبلی میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے پہنچے، اور وہیں سے سینیٹر بھی منتخب ہو گئے، اور پھر ضمنی الیکشن میں اسی الیکشن کمیشن کے زیر سایہ انہوں نے اس الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ اور اسی طریقے سے استعفوں کا جو معاملہ تھا، جو 31 دسمبر تک تاریخ دی گئی تھی، وہ دسمبر بھی گزر گیا، جنوری بھی گزر گئی، اس کے بعد فروری اور اب مارچ گزر رہا ہے۔ اور اس میں استعفوں کے لیے کل پھر مولانا صاحب نے جب شکست فاش ہوئی اور اپنوں نے ان کے پیٹ میں پھر چھرا گھونپا، اور حیدری صاحب جو ہے وہ 7 ووٹ کم لیے انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں لوز کیا، تو پھر مولانا نے کہا کہ استعفے دیں گے ہم۔ اور پھر مولانا نے جو ہی یہ بات کی 24 گھنٹے کے اندر اندر بلاول نے اس کو ویٹو کر دیا اور کہا کہ اس وقت ہم استعفے نہیں دے سکتے۔ اب 15 تاریخ کو جو اجلاس تھا وہ 16 کے لیے چلا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جے یو آئی کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بچے ماموں بنائیں گے، اور ماموں وہ بنتے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے شہباز کی بجائے ایک نمائشی صدر بنا دیا ہے، تاکہ وہ اپنے مفادات کے اصول کی بات کریں۔ پرانے ہمارے آزادی مارچ میں شہزاد صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ نواز شریف صاحب نے اپنے بیماری کا ڈرامہ کر کے، وہ اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے اور وہاں سے بھاشن دے رہے ہیں۔ اور ابھی انہوں کی بیٹی نے یہ بات کی تھی کہ ایک چھوٹا سا سرجری ہے اور وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اس لیے مجھے باہر جانا پڑے گا۔ لیکن اس میں ناکامی کے بعد کل پرسوں پھر ایک نئی بات آئی ہے کہ مریم صاحبہ کی زندگی کو خطرہ ہے، جس طرح بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا، اس لیے اس کو بھیجا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو رینٹل مارچ ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو فرما رہے تھے کہ پیسہ کس کا ہوگا، پیسہ ان کا ہوگا جو پیسہ بچانا چاہتے ہیں، پیسہ ان کا ہوگا جنہوں نے پیسہ لوٹ کر وہاں پر محلات بنا دیے ہیں، پیسہ ان کا ہوگا جو وہاں بیٹھے ہیں اور رینٹل مارچ کے لیے پیسہ مہیا کر رہے ہیں۔ وہ چاہیں گے کہ اس رینٹل مارچ کے ذریعے، جس طرح نواز شریف صاحب پچھلے مارچ میں اس کو بینیفٹ ملا تھا اور وہ نکلے تھے، اس میں مریم صاحبہ کو بھی اسی طرح راستہ مل سکے، تاکہ خاندان جو ہے وہ برطانیہ میں، لندن میں تمام کی تمام جمع ہو جائے۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے سے وہاں تشریف فرما ہے۔ اس طریقے سے وہ پھر جے یو آئی کو بند گلی میں پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہی بنیادی بات تھی جس کا ہم نے اپنی پارٹی کے اندر
آواز اٹھائی تھی کہ جمعیت علماء اسلام جیسی پارٹی کو ان لوگوں کے مفادات کے لیے اور ان کے پیسوں کے لیے اس طرح استعمال نہ کیا جائے، اور اسی پہ ہمارے اختلافات کی بنیاد تھی۔ صاحب نے کیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پیسے دیے تھے مولانا فضل الرحمان کو، اس لیے انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور پھر یہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان مالی منفعت حاصل کر رہے ہیں؟ آپ پارٹی کی بھی سینئر لوگوں نے اجلاس کے اندر جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جے یو آئی جان لگائے گی اور مسلم لیگ مال لگائے گی۔ مسلم لیگ میم سے شروع ہے تو مال لگائے گی، جے یو آئی جیم سے شروع ہے وہ جان لگائے گی۔ اس کی تو ہم نے مخالفت کی کہ ہمارے ورکر جو ہے وہ کیسے جان لگائیں گے، اور یہی بات سامنے آئی کہ ہمارے ورکر وہاں گئے، پڑے رہے، بیمار رہے، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، انتقال کر گئے، لیکن اس کے ساتھ یہ لوگ نہیں آئے۔